بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین القدس میں حضرت آدم علیہ السلام کے نقوش و آثار۔ بیت المقدس مہبت وحی اور انبیاء کرام علیہم السلام کا وطن ہے۔ اسی وجہ سے اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ القدس میں سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا جب جنت سے زمین پر اترتے ہیں تو یہ انسان کا زمین سے اول تعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں کس جگہ اترے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں سراندیپ میں اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو جدہ کے قریب اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں جس پہاڑی پر اترے ہیں وہ آج کل آدم کی پہاڑی یا کوہ آدم سے مشہور ہے۔ سری لنکا کی یہ دوسری بڑی چوٹی ہے۔ یہ پہاڑی چوٹی تقریباً 7300 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ پہاڑ کی اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے چلنا پڑتا ہے۔ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے زائرین اور سیاح یہاں پہنچتے ہیں۔ چوٹی پر قدموں کے نشانات ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ بھی یہاں پہنچے اور انہوں نے اس نقش پا کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض مورخین نے سکندر اعظم کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی زیارت کے لیے آئے تھے۔ اس نشان قدم کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، اس میں کتنی حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ زمین پر نزول فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند سے مکہ مکرمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ بیت اللہ اور بیت المقدس کی اول تعمیر کس نے کی؟ ایک قول یہ ہے کہ ان کی اول تعمیر فرشتوں نے کی۔ ایک قول یہ ہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس ان کی اول تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ چنانچہ ابن حشام نے اپنی کتاب التیجان میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف جائیں اور اس کی بنیاد رکھیں۔ انہوں نے جا کر بیت المقدس کی تعمیر فرمائی اور اس میں عبادت کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ہند میں اترے، پھر وہ بیت اللہ تشریف لائے اور طواف کیا۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ اب وہ بیت المقدس جائیں، وہاں مسجد بنائیں اور وہ آپ کی اولاد میں سے بعض کا قبلہ بنے گا۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یوں ارض قدس میں سب سے پہلے جس ہستی کے قدم لگے وہ اول انسان، اول پیغمبر، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ مصطفیٰ مراد اپنی کتاب بلادنا فلسطین میں انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام سے منسوب کئی مقامات ارض قدس فلسطین میں ذکر کیے ہیں۔ نابلس کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ یہاں ایک مقام مصلی آدم سے مشہور ہے۔ یاقوت حموی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جبل نابلس پر ایک مقام ہے جس کے بارے میں مذکور ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ نابلسی سیاح نے 1101 ہجری میں اس مقام کی زیارت کی ہے۔ فلسطین کے ساحلی شہر عکا میں حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ایک چشمہ کا تذکرہ
بھی ملتا ہے۔ اس چشمے کا نام عین البقر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کنواں کھودا تھا اور اس کنویں سے ان کی گائے پانی پیتی تھی، اس لیے چشمے کا نام عین البقر مشہور ہو گیا۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ مشہور سیاح و مورخ ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چشمہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ چشمہ عکا شہر کی رونق اور یہاں کا خوبصورت تاریخی پوائنٹ تھا۔ چشمہ عین البقر کے ایک عینی شاہد محمود ابو شنب، جن کا گھر اس چشمہ سے کوئی 200 میٹر کے فاصلے پر تھا، انہوں نے ایک آرٹیکل اس تاریخی چشمہ پر لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1948 تک یہ چشمہ موجود تھا۔ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا۔ پھر 60 کی دہائی میں اس مقام پر اسرائیلی کمپلیکس اور دوسری عمارتیں تعمیر ہوئیں، تو یہ تاریخی قدیم چشمہ جو کہ آدم علیہ السلام سے منسوب تھا، ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ مسجد الخیف مینا میں، جبل ابو قبیس مکہ مکرمہ میں، سرزمین ہند میں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی تدفین بیت المقدس میں ہوئی ہے، واللہ عالم۔ القدس فلسطین میں انبیاء کرام علیہم السلام اور متعدد مقدس ہستیوں کے نقوش و آثار کی تفصیل کے لیے دیکھیے القدس ڈاکومنٹری نقوش سیرت چینل پر، اور ہماری کتاب فلسطین عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔